ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کیا جائے، کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ محصنات پاک باز ہوں، ولا متخذات اخدان کوئی خفیہ مراسم نہ رکھتی ہوں۔ پھر اسی طرح خفیہ نکاح نہیں کرنا، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے اہل کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح کرنا ہے، بھگا کے نہیں لے کے جانا۔ یہ 25 نمبر آیت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، ایمان والے لوگوں نہ تم کھاؤ ایک دوسرے کا مال بالباطل، باطل طریقے سے۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ جس طرح دفتروں میں ہوتا ہے فائل دبا لی، یا اسی طرح یعنی کہ رشوت کا مطالبہ کر دیا۔ تو یہ جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں ایک دوسرے کا مال ہتھیانے کی، بھتہ ہے، مال چھین لینا، چوری کرنا، یہ سب باطل طریقے ہیں۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں جو تم رضامندی سے تجارت جائز طریقے سے کرتے ہو وہ ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے تم پروفٹ لے سکتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری دی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے جو تمہیں جس سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کے ساتھ جنتوں میں داخل کریں گے۔ یہ 31 نمبر آیت ہے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کہ جس پہ جہنم کی وعید سنائی گئی یا جس پہ حد جاری ہوتی ہے۔ اہل علم نے یعنی کہ اس کو مختلف کتابیں لکھیں اس موضوع کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، پاک باز عورت پہ تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، جادو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بعض نے 70 کے قریب یہ گناہ یعنی کہ لکھے ہیں کتابوں کے اندر۔ بعض کا چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مل کے ایک پہاڑ بن جاتا ہے، تو جو چھوٹی چیزوں سے بچے گا وہ بڑی چیزوں سے بچ جائے گا۔ اسی طرح گھریلو سطح پر اسی پارے میں 5ویں پارے میں اختیارات کا تعین کیا گیا۔ بے شک میاں بیوی دونوں ہی نگران ہے، لیکن حتمی جو فیصلہ ہے وہ مرد کا ہی کہا گیا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ نگران ہے۔ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہبی فضیلت دی مرد کو، اور دوسرا وہ عموماً گھر کے کام کاج کے لیے یعنی کہ وہ محنت مزدوری کرتا ہے۔ اسی طرح حسن سلوک کے بارے میں فرمایا گیا، والدین کے ساتھ، قریبی اعزاء و اقارب کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، قریبی ہمسایوں کے ساتھ یا دور کے ہمسائے جو اجنبی ہمسائے ہیں، سب کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن سن رہے تھے اپنے صحابی سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب یہ آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، پس کیا عالم ہوگا جب ہم ہر امت پہ ایک گواہ لائیں گے، بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان لوگوں پہ گواہ لائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا عبداللہ بس کرو بس کرو، گواہی بہت بڑی چیز ہے۔ کسی کی گواہی پہ بندہ چھوٹ جاتا ہے اور کسی کی گواہی پہ بندہ پکڑا جاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا گواہی دیں گے کہ ربا میں نے تیرا میسیج اور پیغام سب من وان پہنچا دیا، عمل کر کے دکھا دیا، اور کسوٹی اور معیار کی ایک جماعت تیار کر دی۔ اسی طرح بھی شراب مکمل طور پہ حرام نہیں تھا، تو ایک شراب کا دور چل رہا تھا مسلمانوں کے اندر، تو شراب پی ہوئی تھی، ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا، تو امام صاحب نے نماز پڑھائی، پیچھے مقتدی بھی کھڑے ہو گئے، تو وہ نشے کی وجہ سے کچھ کہنا سمجھ نہیں سکے، آگے پیچھے کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر تم نماز کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ تعلموا، حتیٰ کہ تم جان لو، ما تقولون، تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد حتمی حکم ہی آ گیا،
شراب کا اور جوئے کا کہ یہ سب شیطانی عمل ہے، اس سے بچ جاؤ، تو سب اس طرح بچے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جس طرح کوئی پانی بہتا ہے۔ تو یہاں یہ نقطہ سمجھیں، اللہ کہتے ہیں کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جانو تو صحیح تم کیا کہہ رہے ہو۔ ایک نشے کی وجہ سے نہیں پتہ لگتا بندے کو، ایک جہالت کی وجہ سے نہیں پتہ لگتا۔ 70 سال 80 سال بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو کم از کم یعنی کہ وہ صورتیں جو بندہ نماز کے اندر پڑھتا ہے، نماز کا ترجمہ تو پڑھے اور اس کے بعد قرآن مجید کو بھی پڑھے۔ جب ساری دنیا کے علوم بندہ سیکھ لیتا ہے، ایم فل کیا، بی ایس کیا، سب ڈگریاں، تو کیا یہ کتاب بھی نہیں کے لیے وقت ملتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں معاف کرے گا اگر اس کے ساتھ شرک کیا گیا۔ شرک کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے اوصاف ہیں دوسروں کو بھی اسی طرح سمجھا جائے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں ہستی بھی جانتی ہے، فلاں مرشد اور بزرگ بھی، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک کر دیتا ہے، بگڑی بنا دیتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں بھی یہ کام کر دیتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا، رزق میں برکت ڈالنے والا ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ نہیں فلاں بھی رزق میں برکت ڈالتا ہے، فلاں بھی بگڑی بنا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ شرک نہیں معاف کرنا، باقی اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے معاف کر دے، کیونکہ فقد افترا اسما عظیما، جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا ہے۔ نہ اللہ نے کہا نہ نبیوں نے کہا، لیکن اس نے ایک پوری عمارت شرک کی بنا دی، اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق کو کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی بنانے والا سمجھ لیا۔ اسی طرح جہنم کا منظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے احکامات آیات کا انکار کرتے ہیں ہم انہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ اور ادھر کیا منظر ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی چمڑیاں جب بھی جلیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم دوسری چمڑی لے آئیں گے اس کے جسم پہ۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ غالب ہے۔ استغفر اللہ۔ انسان تو قریب ہی جائے، اتنی نازک اس کی جلد ہے، فوراً جھلس کے رہ جاتا ہے۔ جہنم کی آگ میں کتنی دفعہ اس کی چمڑیاں جلیں گی اور کتنی دفعہ چڑھائی جائیں گی، اور جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت بڑے بڑے کر دیے جائیں گے۔ ایک داڑھ جو ہے وہ پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی۔ تو اتنے بڑے بڑے جسم تاکہ آگ زیادہ ان کے جسموں پہ لگے، اور بار بار، اور آج میڈیکل سائنس نے یہ بات کہی کہ اصل سکن کی تکلیف ہوتی ہے، تو بار بار اللہ کہتے تاکہ یہ عذاب چکھیں ہم اس کی چمڑیاں بدلتے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے 5ویں پارے میں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، لوگوں امانتیں اہل کے سپرد کرو، یہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے۔ وہ کوئی سلیکشن کا مسئلہ ہو، یا کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہو، یا حکمران بنانے کے لیے ووٹ ڈالنا ہو، تو اللہ کا حکم ہے کہ جو اہل ہے اس کو امانت سپرد کرو۔ ہمارے ہاں عوام نے تو خیر کوشش کی ہے، اب جن کے پاس طاقت ہے وہ کسی اور کو ہی اہل سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حکم ہے وَإِذَا حَكَمْتَ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اپنی پرانا ویر کو سامنے نہ لاؤ، دشمنی کو، بلکہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ فرمایا ایمان والے لوگوں اللہ رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں عمراء ہیں، حاکم ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن اگر ان کا حکم اللہ رسول سے ٹکراتا ہے، عام مفاد عامہ سے ٹکراتا ہے، معروف سے ٹکراتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، تو پھر تم نے اللہ رسول ہی کی بات ماننی ہے، آنکھیں بند کر کے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ کمزور مسلمان جو مکہ میں تھے ان پہ ظلم ہوتا تھا، اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ کمزور مسلمان رات دن آوازیں دیتے ہیں کوئی مددگار اللہ بھیج دے۔ چند مسلمان تھے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو قرآن کے ذریعے یہ بات بتلا دی۔ آج تو بوسینیا، برما، کشمیر فلمیں چلی ہیں ظلم و ستم کی، اور فلسطین کے ظلم تو دیکھے نہیں جاتے، پورے پورے شہر برباد کر دیے گئے۔
روس آیا افغانستان میں، اس وقت ایک دم ساری دنیا میں جہاد ہونے لگا، ایئرپورٹ کھل گئے، ویزے لگنے لگے، کیونکہ وہ امریکہ نے اس جہاد کو اوکے کر دیا تھا۔ رسالے، کتابیں، تنظیمیں، اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے یعنی کہ روس شکست کھا گیا۔ لیکن آج اس سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں اندر، لیکن کیونکہ امریکہ اس کو اوکے نہیں کرتا، وہ تو سلامتی کونسل میں ویٹو کر دیتا ہے، اس لیے آج مسلمان بے بس ہیں، یعنی کہ ملکوں کے حکمران اور فوجیں بھی اسی وقت ایکٹیو ہوتی ہیں جب امریکہ کہے کہ یہ جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔